باپ غریب بھی ہو نا تو بیٹی آ جائے نا مانگنے. ہم تو دیہاتی لوگ ہیں, پنجاب کے رہنے والے, تو بھئی بیٹی آ گئی ہے گھر میں. ویسے کسی کی بیٹی کو صلح کرنے آ جاتی تو کہنے تھا ہم تھی آ گئی ہے تو اگوں کی کریے, اب اس سے آگے کدھر جائیں. بیٹی کسی بھی باپ کی ہو نا, غریب باپ کی بھی, تو آ کے کہنا ابا جی کو 10-15 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو باپ کہتا بک جانا ہے پر بیٹی کی بات پوری کرنی ہے. توجہ ہے میری بات پر. اور اگر بیٹی ہو امام الانبیاء کی, اللہ کے خزانوں کے مالک رسول, سنو مسلمانوں یہ بھی فکر حسین ہے. حضرت پیر صاحب نے بڑا انفرادی موضوع چنا ہے, غور کریں بات پر. نبی پاک کی شہزادی آئی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, شہزادی, اور شہزادی وہ جو صرف جنتی نہیں, جنتی عورتوں کی سردار ہے. ادھر دیکھنا, بیٹی رہتی ہے نا پردیس میں, تو اس کے سر درد کا پتہ باپ کو چل جائے نا, ماں کو, کہ اس کو وہاں سر درد ہے, تو یہاں بوڑھا باپ اور ماں ساری رات سوتے نہیں. اور اگر بیٹی کی کوئی زخم دیکھ لے, سنو ہم سب رونا روتے ہیں, بیٹیاں بڑی دکھی ہیں, پر کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی؟ پر صحیح بخاری دیکھو نا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے چھالے دکھائے, آ کے چھالے دکھائے, اور آپ فرماتی ہیں میں بھی رو پڑی. اور نبی کریم نے نا یوں گردن مبارک جھکائی اور یوں آنسو حضور نے پونچھ کے نا تو دامن میں چھپا لیے, عرض کرنے لگی حضور چکی بھی پیستی ہوں, جھاڑو بھی دیتی ہوں, آٹا بھی گوندتی ہوں. اور امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں تھا, 11 ماہ کا فرق تھا. بچے بھی سنبھالتی ہوں. سونیا علی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس خادم آئے ہیں, کنیزیں آئی ہیں, اگر ایک کنیز مل جائے نا تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گی. اور مولا علی نے کہا ہے, ان کے کہنے پہ آئی ہوں. بتاؤ کوئی باپ بھی خالی نہیں بھیجتا, اور وہ رسول جن کے دروازے سے خالی گیا ہی کوئی نہیں. لیکن میرے نبی کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ سنو, حقیقتوں کا سفر کرو, حقیقتوں کا, اصل کی طرف آؤ. رسول کائنات نے کیا فرمایا؟ محبوب فرمانے لگے فاطمہ میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا بیٹے, 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر, اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. گویا حضور نے فرما دیا یہ سارے کام کر, لیکن بیٹے چکی تو نہیں پیسنی, آٹا تو نہیں گوندنا ہے, گھر کا کام. اتنی بڑی شہزادی اگر جھاڑو دے سکتی ہے تو تیری میری شہزادی کیوں نہیں دے سکتی؟ روز داماد کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے روز کہ تو خرچہ نہیں دیتا. بس کرو, حقیقت کا سفر کرو. اگر خواتین فرما بردار ہو جائیں, مائیں بہنیں اپنے خامد کا اکرام کرنے لگ جائیں, اور یہ سبق جا کے بیویوں کو نہ دینا, یہ سبق بیٹی کو پڑھانا, یہ بہن کو پڑھانے والا سبق ہے, اس پہ جلدی اثر ہوگا. اور پھر مزے کی بات, فاقہ بڑا ہے. ایک دن نا علامہ صفوری کہتے ہیں ایک دن سیدہ فاطمہ نے کہا حضرت علی سے, یہ نہیں کہا کہ جہاں سے مرضی کما کے لاؤ, میرے تو خرچے آپ نہیں پورے کرنے ہیں نا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمانے لگی علی ایک چرخہ نہیں لا دیتے؟ امام حسن کہتے ہمارے ہاں نا جی لوگ باقی سارے کاموں کے لیے تندرست ہوتے ہیں, نماز کے وقت تھک جاتے ہیں, بڑے تھکے ہوتے ہیں, اور خواتین تو کہتی ہیں کام ہی بڑا ہے. امام حسن فرماتے ہیں میری والدہ سارا دن کام کرتی تھی, لیکن جب رات دنیا سو جاتی تو مصطفیٰ کریم کی شہزادی مصلی بچھا لیتی, کوئی تھکاوٹ جیسے کبھی آئی نہیں. دیکھو گھر کیسے بنتا ہے, حضور نے اہل بیت کو کیسے ترتیب دیا. ایک دن حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی مولا علی سے, فرماتی ہیں علی ایک چرخہ لا دو, تھوڑا کاٹ لوں گی, سوت بنا لیا کروں گی, آپ کا تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. حضرت علی کہنے لگے تجھے وقت کب ملتا ہے؟ کبا میں نکال لوں گی. شیر خدا فرماتے ہیں 7 دن سیدہ نے چرخہ چلایا. اللہ کرے آپ کو میں سمجھاؤں کہ میں بات کس کی کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ میں سمجھاؤں, یہ تقریر نہیں کر رہا, پتہ نہیں کس کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھیں. یہ وہ خاتون ہے جن کا نام بھی لوگ وضو کر کے لیتے ہیں, اور جن کا نام لیتے آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں, سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے. اور صبح قیامت محبوب نے فرمایا اعلان ہوگا ولی نبی غوث قطب ابدال گردنیں جھکائیں, آنکھیں بند کریں,
اس لیے کہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ بھائی سنو اور یاد رکھو، حضرت فاطمہ نے 7 دن چرخا سود بنایا، اور جب وہ مولا علی کو پیش کیا نا، حضرت علی کہتے ہیں بازار میں بیچ کے آیا تو 6 دینار کا بکا۔ حضرت فاطمہ نے ایک چھوٹی سی لسٹ دی کہ یہ سودے ہیں گھر کے، لے آؤ۔ مولا علی شیر خدا کہتا میں گیا سودا لینے، ابھی میں بازار نہیں پہنچا تھا کہ مجھے ایک فقیر مل گیا، کہنے لگا علی بڑے دروازوں پہ دستک دی ہے پر کسی نے کہا ہے کہ اس گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا مقروض ہوں، اور جس کے پیسے دینے ہیں اس نے آج کہا ہے کہ اگر آج نہ دیے تو میں گرفتار کر لوں گا، باندھ لوں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے کتنے پیسوں سے کام چلتا ہے؟ کہنے لگا 6 دینار مل جائیں تو کام چل جائے گا۔ جیب میں کتنے تھے؟ بول کے بتائیے، مانگے کتنے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ ہو تو اللہ کے راستے میں کتنے دیتے ہو؟ لنگر میں کتنا حصہ ڈالتے ہو؟ چلیں آواز سے نہ بولو، دل سے۔ میرے پاس ایک سنگی اکثر کہتے پیر صاحب دعا کریں اللہ مجھے پیسے دے، میں اللہ کے راستے میں دوں گا۔ 2 4 10 دفعہ انہوں نے کہا تو میں نے ایک دن کہا، میں نے کہا یا اللہ اسے 10 کروڑ دے، یہ 9.5 کروڑ تیرے راستے میں دے دے گا۔ اس نے بھی نہیں آمین کہی، جس طرح آپ نے نہیں نہ کہی، اس نے بھی کوئی نہیں کہی۔ میں نے کہا اللہ اسے 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ۔ کہتے نہیں ٹھیک ہے دیاں گے۔ میں کہ تو کوئی نہیں دینے، اس لیے کہ تو آمین ہی نہیں کہہ رہا، حالانکہ تجھے تو 50 لاکھ کی پھر بھی بچت ہی ہو رہی تھی، لیکن دعاؤں میں بھی ہم 9.5 کروڑ دینے کو تیار۔ ناراض نہ ہونا، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ جس دن پتہ چل گیا نا کہ سچے ہیں کہ یا اللہ تو دے تو ہم دیں گے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ہی صداقت نہیں، دعاؤں میں ہی صداقت نہیں۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور اقبال کہنے لگے تو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ تو فضائی نہیں پیدا کر رہا بھائی۔ مولا علی کہتے ہیں 6 مانگے تو میں نے 6 ہی نکال کے دے دیے۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ سیدہ کہیں گی تو کچھ نہیں، پر محنت بڑی کی تھی انہوں نے، پر چلو۔ فرماتے میں اگلی گلی میں گیا تو ایک شخص دوڑا آیا، اس کے نا اونٹ کی لگام اس نے تھامی ہوئی۔ آپ علی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے اونٹ بیچنا ہے، مجھے سفر پڑ گیا تو کوئی گاہک نہیں مل رہا، آپ اگر خرید لیں تو مہربانی ہوگی۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے پاس تو اس وقت بظاہر پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا حضور میں جانتا ہوں میں وصول کر لوں گا، آپ مہربانی کریں لے لیں، ادھار لے لیں۔ کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ حضرت علی نے لگام تھامی، اس نے اگلی بات ہی نہیں کی، جلدی سے نکل گیا۔ مولا علی کہتے ہیں میں حیران ہوں، میں اونٹ کی لگام تھام کے اگلی گلی میں گیا تو ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی بیچو گے؟ بیچو گے؟ جے تو چڑھیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تو جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے دو سستا ہور بپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نو او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں۔ اور یہ بالکل حضرت سلطان العارفین نے یہی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کیتی ہے جان حوالے رب دے، کیتی ہے جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، مرن تو اگے مر گئے باہو تا مطلب نو پایا، مرن تو اگے مر گئے باہو۔ سنے بھائی، حضرت مولا علی کہتے ہیں ایک اور مل گیا۔ کہنے لگا علی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا بیچوں گا۔ کتنے پیسوں لوگے؟ فرمایا تو ہی بتا دے یار، میں تو آج کل یہ کاروبار نہیں کرتا، تو ہی بتا دے۔ کہنے لگا پہلے لگام پکڑی، پھر اوپر بیٹھا، پھر گھوم کے آیا۔ کہنے لگا میں 160 سے زیادہ نہیں دوں گا، 160 سے۔ ادھار خریدا تھا 100 کا اور نگد بھیجا 160 کا۔ اگر سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو تو پھر اس طرح کی برکت ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ میں نے 160 اس سے لیے تو میرے دل میں شوق تھا کہ وہ مل جائے نا جس کے پیسے دینے، تو اترے قرضہ۔ کہتے میں واپس پلٹا تو وہ بندہ بھی مل گیا۔
میں نے نا اس کو کہا میاں اپنا تو 100 پکڑ، اس نے 100 لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 6 دینار کا سامان خریدا، 54 جیب میں ڈالے، گھر آیا، قربان جاؤں پاک نبی کی پاک بیٹی، عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، نبی کے گھر کی ہیں، عزت نبی سے سنتے ہیں، وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ کو میں نے جب آ کے وہ رکھا نا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ دیے، کالی میری جرت نہیں، پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا، تو میرے نبی نے شریعت کے اصول وضع کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 دینار کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے فاطمہ تو پوچھتی ہے تو میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کہتے میں نے بات سنائی، بات میں نے کہا جی یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 دینار تو فقیر لے گیا تھا۔ میں انکار نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حق میں بھی دعا مانگتی ہے، پر میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح بھائی کے لیے مانگتی ہے نا اور جس طرح بیٹے کے لیے مانگتی ہے اس طرح ذرا شوہر کے لیے نہیں مانگتی ہے، مانگتی ہے، کیونکہ معاملہ اس طرح کا ہے نا جی، یہ رشتہ اس طرح کا ہے، یہ تعلق اس طرح کا ہے۔ آپ لاکھ روپیہ دے دینا بیگم صاحبہ کو عید پہ شاپنگ کے لیے تو وہ کہتی ہیں آپ انوکھے نہیں دیتے، سارا زمانہ ہی دیتا ہے، لیکن بہن کو 600 کا جوڑا دے آؤ نا جا کے تو سارے محلے کو بتاتی ہے بھائی بڑا اچھا ہے، ہر عید پہ آتا ہے۔ اب رشتہ ہی ایسا ہے، ہماری بہنیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، تو یہ کیا کیا جائے، تعلق ہے نا جی۔ یہ بیٹیاں نا ماں باپ کے گھر کی خیر ہی مانگتی رہتی ہیں، خوشخبریاں بھی پہلے وہاں، دکھ بھی پہلے وہاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو کہنے لگے علی حضور کو نہیں بتاتے جا کے، یہ اللہ نے جو اہتمام کیا، یہ مزیدار بات، یہ حضور کو نہیں بتاتے؟ تو حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پتا تھا تو کہے گی مصطفیٰ کے پاس جاؤ، یہ بھی مجھے تجربہ تھا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھیجا، مولا علی پہنچے، علامہ صفوری نے، صاحب نزہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں مولا علی داخل ہوئے مسجد نبی میں، قدم رکھا تو شیر خدا کہتے ہیں مجھے بتانا نہیں پڑا، حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا علی دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، دیکھی میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت۔ اللہ اکبر، تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فرمایا علی تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ تمہیں اونٹ بیچ کون گیا اور خرید کے کون لے گیا؟ فرمایا وہ جو بیچ گئے وہ میکائیل تھے اور جو خرید کے لے گئے وہ جبریل امین تھے، وہ رب کریم نے بندوبست فرمایا۔ دوستو اگر میاں بیوی کا یوں پیار ہو کہ وہ اپنے خاوند کا غربت میں ہاتھ بٹانا چاہے، وہ جگہ جگہ شکوے نہ کرے، بلکہ وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں دکھ سکھ میں، پھر گھر بنتا ہے، پھر اس میں سکون آتا ہے، پھر اس میں طمانینت آتی ہے۔